ایک چوک پہ کسی سوئے ہوئے آدمی کو لا کر کے اتار دیا. وہاں چوک سے بہت سارے راستے نکلتے ہیں اور پیچھے سے گاڑیاں آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں. اس چوک پہ آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں ادھر کیسے آیا، کہاں سے آیا، لیکن وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. کوئی اس راستے پہ جا رہا ہے، کوئی اس راستے، اس چوک سے بے شمار راستے نکلتے ہیں. تو انسان دوسروں سے اثر تو لیتا ہے. ظاہر ہے وہ یہ دیکھے گا کہ سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں تو مجھے بھی ادھر چلنا چاہیے، وہ پیچھے کی طرف نہیں جائے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جدھر چلے گئے یا اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے کسی راستے کا تعین کر لیا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آنے والوں سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کہاں سے آئے؟ کوئی کہتا ہے میں تو تقریباً 1 دن کا سفر کر کے آ رہا ہوں، 2 دن کا، 10 دن کا، اس کے بعد کیا ہے مجھے نہیں پتا. تو پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے انسان آ رہے اور مر رہے ہیں، آ رہے اور نیا قافلہ آ رہا ہے اس دنیا پہ، وہ آگے بڑھ رہا ہے. پچھلا قافلہ جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے. بوڑھے بوڑھے لوگ جا رہے ہیں اور نئے بچے آ رہے ہیں. اس چوک پہ ہم سب جمع ہو جاتے ہیں، دنیا کے اس چوک پہ. اب کون کدھر سے آیا، کیسے آیا، کس مقصد کے لیے آیا، جا رہے ہیں. تو کچھ لوگ تو سوچنے لگتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. پھر دوسرے لوگ ان کو بتا دیتے ہیں. کوئی کہتے ہیں مینڈک کے پیٹ سے نکلے انسان، پہلے مینڈک تھا. کوئی کہتے ہیں کہ کیا تھا، کوئی کہتے ہیں کہ کیا تھا. سوچ ہے لوگوں کی. ادھر کوئی کھڑا تو نہیں تھا کہ جب انسان پہلے انسان آ رہا تھا کیسے آیا دنیا پہ، آگے کیسے جائیں. ان میں بھی لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں، تصورات. کوئی کہتا ہے یہ راستہ اچھا ہے، کوئی کہتا ہے وہ راستہ اچھا ہے، کوئی کہتا ہے یہ راستہ اچھا ہے. اب ہمارے پاس اس کی کیا سند ہے، کیا دلیل ہے کہ پیچھے یہ راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، لوگوں کا پہلا دستہ قافلہ کیسے یہاں اس راستے پہ چل پڑا تھا، اور آگے جو ہم جا رہے ہیں کون سا راستہ بہتر ہے. انسان اپنی عقل سے یہ طے نہیں کر سکتا. ہم آنکھیں بند کرے اور ایک راستے کا تصور کرے، یہ راستہ جاتا ہے ادھر، جاتے ادھر سے یہ راستہ نکلتا ہے. ایسے مفروضے تو لوگوں نے بے شمار بنائے ہیں. کسی زمانے میں یہ بھی مفروضہ تھا کہ زمین جو ہے نا بیل کے سینگ کے اوپر کڑی ہے، اور جب بیل جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے ایک سینگ سے زمین دوسری سینگ پہ منتقل کر دیتا ہے تو زلزلہ ہو جاتا ہے. لیکن صحیح اور درست بات کیا ہے؟ یہ تو وہی بتائے گا نا جس نے پیدا کیا اس کائنات کو. ایک گاڑی کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور تجزیہ کر رہے ہیں گاڑی کیا چیز ہے. ہم نے وہ گاڑی جو ہے نا پہلے وہ گاڑی نہیں دیکھی ہے، نہ چلتے ہوئے نہ بنتے ہوئے. لوگ اپنے اپنی رائے دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں نا کہ کچھ نابینا لوگ تھے، ہاتھی کے ایک نے کان کے اوپر جو ہے نا ہاتھ لگایا، کسی نے سونڈ کے اوپر، کسی نے ٹانگ کے اوپر. ہر ایک ہاتھی کی اپنی اپنی تعریف کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے ہاتھی ایسا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ہاتھی ایسا ہوتا ہے. گاڑی کا جو انجینئر ہے، جو کمپنی ہے گاڑی بنانے والی، اس کو پتہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا وجود بخشا ہے. اللہ نے ہماری تخلیق فرمائی ہے، وہی جانتا ہے. آگے کہاں ہمیں لے جانا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو سنت صرف اور صرف وحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے. اور جو وہ اپنے رسول کو بتائے اور وہ لوگوں کو بتائے، بس یہی سند ہے. پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے. اس چوک سے جو راستے نکلتے ہیں، کون سا راستہ صحیح منزل کی طرف جا رہا ہے، کون سا راستہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. تو لوگ ان چیزوں میں کل بھی مبتلا تھے، آج بھی مبتلا ہے.
تو اللہ نے احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پہ احسان کیا، کیونکہ کفر والے تو فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، فائدہ جو اٹھائیں گے وہی احسان مند ہے، وہی زیادہ مستفید ہو رہے ہیں، ان کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ نے ان کے اوپر بڑا کرم کیا، بہت بڑا احسان کیا۔ میں نے بتا من کس کو کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے آدمی تکلیف سے بچ جائے، عذاب سے بچ جائے، مصیبت اور بلیت سے بچ جائے۔ تو ہم بچ گئے۔ لوگ کیا کھاتے تھے؟ حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، ماں بیٹی کی کوئی تمیز نہیں۔ بہت ساری قوموں میں، اس زمانے میں 2 مہذب قومیں تھیں، ترقی یافتہ، روم اور فارس۔ دنیا گویا کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، یورپ پہ روم کی حکومت اور ایشیا پہ ایران کی حکومت، دور دور تک۔ لیکن ایرانیوں کی تاریخ آج بھی پڑھے نا، باپ مرتا ہے تو بیٹے پہ ماں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس سے نکاح کرے، اس کی جنسی خواہشات بیٹا پوری کرے گا۔ مانی کی نظریات کو دیکھے، زرتشت کے نظریات کو دیکھے، کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو اس کی خواہش میں رکاوٹ بننا جائز نہیں ہے۔ لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھر میں، تو نوشیروان آیا تو اس نے پھر مزدکیوں کو قتل کر دیا، ختم کر دیا، کیونکہ وہ بادشاہ سے نوشیروان کی ماں ملکہ کا تقاضا کر رہا تھا، اس کو میرے پاس بھیج دو۔ پوری دنیا میں یہ صورتحال تھی، آج بھی ہے، آئندہ کل بھی ہوگی۔ صرف وہ محفوظ ہے، وہ انہوں نے اس احسان کا فائدہ اٹھایا جنہوں نے قرآن و سنت کو مشعل راہ بنایا، ضابطۂ حیات بنایا۔